کہ کیا تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا تمہارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کے ہاتھ میں کیا یہ حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیا السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ جو بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ویسے تو ایک کرکٹر تھے، ایک شہری تھے، ایک فین تھے، لیکن وہ جب پالیٹکس میں آتے ہیں پاکستان میں تو ان کا پاکستان کی سیاست میں اور ایک پارٹی کے قائد ہوتے ہیں، پھر وہ ایک وزیر اعظم بنتے ہیں ایک ملک کے، اور جب وہ وزیر اعظم سے اترتے ہیں اور اپوزیشن میں جاتے ہیں، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، تو ان کی اسٹیٹمنٹ کی اہمیت ہے انٹرنیشنلی، چاہے وہ اسٹیٹمنٹ انتہائی فضول ہو، انتہائی متعصبانہ ہو، انتہائی سازشی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو یہ جو آپ نے ابھی بیان سنا، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف یہ جو ایک انہوں نے ڈیوڈ فینٹون کے نام سے جو کمپنی ہائر کی ہے انہوں نے، وہاں کہتے تو ہیں کہ جی یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو کہ وہاں ہائر کیے جاتے ہیں تاکہ لابنگ کی جا سکے۔ کچھ تھنک ٹینکس کو پکڑتے ہیں، کچھ لابیسٹ کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ جو لابیسٹ ہے، اگر آپ اس کی ڈیٹیل لیں تو یہ وہ لابیسٹ ہے جو پاکستان کے ایٹمی اثاثے کے شروع سے خلاف ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں ہمیشہ غلط رپورٹنگ کی ہے، اور عمران خان کا یہ بیان، اور یہ 6 مہینے 7 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے اس لابیسٹ کو انہوں نے ہائر کیا تقریباً کوئی $25,000 ماہانہ پہ۔ ابھی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں عمران خان کے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ پیسوں سے ہائر کیا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ آپ کے ایک متعصبانہ بیان دے رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، حالانکہ وہ ذکر کر رہے تھے کسی اور ملکوں کا، بڑے ملکوں کا۔ ایک دم ہی وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے بیان دیا پاکستان کے بارے میں یہ ایک ڈینجرس ملک ہے اور اس کا ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دنیا جانتی ہے جو بائیڈن صاحب اس سے پہلے بھی امریکہ کے پریزیڈنٹ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ کا یہ بیان آیا، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان ہے یا ان کے پالیسی میکنگ کا بیان ہے، آئی پیک کا بیان ہے، CIA کا بیان ہے، کس کا بیان ہے؟ جیسے ابھی امریکہ کا ایک بیان آ گیا کہ جی پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بہت ہی صحیح ہیں، مناسب ہیں اور بااعتماد ہیں، تو وہ بھی تو امریکہ سے آیا۔ بہرحال تو اس بیان کو متعصبانہ بیان میں نے کہا، میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ مسٹر پریزیڈنٹ، آپ نے جو یہ بیان دیا ہے پاکستان کے بارے میں، یہ متعصبانہ بیان ہے، کیونکہ ہم پہلے ذرا سا بھارت کی طرف آ جاتے ہیں۔ بھارت کا ایٹمی پروگرام، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جب بھی ڈسکس ہوا انٹرنیشنل لیول پر، وہاں پر یہی بتایا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہ صرف بہت ہی اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو بھارت، بلکہ زیادہ فل پروف ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام زیادہ فل پروف ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھوں میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ انٹرنیشنل آبزرور کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب بھی بات ہوئی، اور آج پاکستان میں دہشت گردی کے لیے 70,000 سے زیادہ سویلین نے، اور فوجی ہمارے شہید ہیں 70,000 سے زیادہ دہشت گردی کے خلاف۔ حالانکہ ہماری کوئی باضابطہ لڑائی نہیں تھی، لیکن دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے اپنا یہ رول ادا کیا، کیونکہ دہشت گردی صرف پاکستان کے لیے نہیں، کسی دوسرے پڑوسی ملک کے لیے نہیں، پورے خطے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ امن کی بربادی ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے تو کون سا ایسا ملک ہے، ذرا نام لے کے بتائیے جس نے 70,000 سے زیادہ، اور ابھی بھی
ابھی بھی ادا کر رہے ہیں. اور اگر یہ ابھی کے سارے تعداد آپ دیکھ لیں تو تقریباً کوئی لاکھ سے زیادہ پاکستان نے اپنے سویلین لوگوں کی اور فوجی شہادتیں دی. آج بھی ہمارے فوجی سوات میں، وزیرستان میں، دوسرے علاقوں میں دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور صرف اپنے ملک کے تحفظ کے لیے نہیں بلکہ اس خطے کے تحفظ کے لیے اور پوری دنیا کے امن کے لیے. کیونکہ اگر یہ دہشت گرد پروان چڑھ جاتے، ابھی آپ یہ بتائیں نا، آئے تھے آپ افغانستان میں دہشت گردی کو ختم کرنے، اسی دہشت گردوں سے آپ نے ہاتھ ملایا، اسی دہشت گردوں کو آپ افغانستان دے کے گئے، بقول آپ کے، میں نہیں کہتا. ایکچول افغان جو ہیں وہ ہیں جو اپنے ملک میں کسی غیر ملکی تسلط کو برداشت نہیں کر رہے تھے، اس سلسلے میں وہ جدوجہد کر رہے تھے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے. بہرحال تو پاکستان نے تو بتائی نا، انڈیا نے کتنے ہزار دہشت گردی میں جانیں دیں، کتنے لاکھ افراد، کتنے لوگ ان کے شہید ہوئے. اور آج ان کے ہاں جو حکومت ہے وہ ایک RSS کی حکومت ہے. کیا دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی ہے؟ مودی کو نہیں جانتے؟ کس طرح گجرات میں ہوا، کس طرح کشمیر میں ہوا، کس طرح آسام میں ہوا، کس طرح دہلی میں ہوا، کس طرح بامبے میں ہوا، کس طریقے سے مختلف ان کے شہروں میں دہشت گردی ہوئی RSS کے گنڈوں نے کی. اور RSS کے گنڈے ہی اس وقت جو ہیں وہ مودی کا تو بڑا نام ہے، ان کے ساتھ ہیں. اور انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے مودی پہ بین بھی تھا، لیکن بیان کس کے خلاف آ رہا ہے؟ ایک ایسے ملک کے خلاف جو دہشت گردی میں 1 لاکھ افراد اپنا شہید کر چکا ہے، سویلین اینڈ فوجی. ایک ایسا ملک جس کے بارے میں انٹرنیشنل آبزرور کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایٹمی پروگرام فل پروف ہے. اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ہمیشہ فورن افیئرز نے یہ کہا کہ پاکستان کا یہ جو آپ کے ایٹمی جو طاقت ہے یہ اپنے ڈیفنس کے لیے، اور ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے، کیونکہ پاکستان کو تھریٹ ہے، ہر طرف سے تھریٹ ہے. اسرائیل کا تھریٹ ہے. کیا یہ آپ کی نالج میں نہیں ہے کہ اسرائیل بھارت گٹھ جوڑ سے ان کے جہاز جو ہیں وہ آئے تھے پاکستان میں اٹیک کرنے کے لیے؟ وہ تو پاکستان کو پتہ چل گیا. اور سعودی عرب کے ایک جگہ سے جہاں وہاں پاکستانی ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کو یہ حرکت محسوس ہوئی کہ یہ کوئی بہت ہی بڑی پلاننگ ہے، اور اس نے پھر یہ انفارم کیا، کیونکہ وہ اس جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پر یہ انفارمیشن اس کو ملی. بہت اہم پوزیشن میں پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے. چنانچہ اس غیر معمولی حرکت کے اسرائیلی جہاز کی مومنٹ کو اس نے آپ کے کور کیا، اور اس کو اندازہ ہوا، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. تو چنانچہ اس نے پاکستانی حکام کو اطلاع دیا، اور پھر وہ بھارت آیا، اور بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کی ایٹمی سازے پہ حملہ کرنا تھا. جبکہ پاکستان ایٹمی معاملات پر آج تک کسی کو اس نے تھریٹ نہیں دی، آج تک اس نے کسی کو دھمکی نہیں دی. لیکن اور یہ جو اسرائیل کر رہے تھے، بھارت کر رہے تھے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یہ جو بائیڈن کو نظر نہیں آیا. جو بائیڈن کو یہ نظر نہیں آتا کہ بھارت ایک ایٹمی ملک ہے، اور اس کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ فل پروف نہیں ہے. انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہے، خود ان کی ایجنسیز نے 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ جی پاکستان کا ایٹمی جو سیکیورٹی ہے فل پروف ہے، اور بھارت کی اتنی نہیں ہے، صلاحیت اچھی نہیں ہے، پاکستان کی زیادہ اسٹرانگ ہے. اور اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس کے اثاثے، اور دوسری طرف بھارت کے جو اثاثے ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں ہی RSS ہے، اور RSS ایک دہشت گرد جماعت ہے. یہ پوری انٹرنیشنلی دنیا جانتی ہے، اس کے بارے میں ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. اور ابھی پچھلے دنوں بھارت کی میزائل اور ایٹمی صلاحیت کی سیکیورٹی یہ دیکھیں کہ وہ میزائل ان سے غلطی سے پاکستان کی طرف چلا. کیا یہ امریکہ نے، انٹرنیشنل برادری نے نہیں دیکھا کہ ایک میزائل جو سیکیورٹی کنٹرول میں ہوتی ہے ٹوٹل، وہ چلا اور وہ گرا، اور اس کی بنیاد پہ بھارت نے اپنے کچھ لوگوں کو سیک کیا، بہت اہم لوگوں کو. تو کس کا کیا پاکستان سے کبھی یہ ہوا؟ پاکستان کا میزائل اڑا، پاکستان کا کوئی ایسی چیز پاکستان نے تھریٹ دی؟ تو پاکستان کا میزائل، پاکستان کی ایٹمی اثاثے، پاکستان کی فوج کے اور پاکستان کے جو اہم ترین سویلین ہیں ان کے کنٹرول میں، اور وہ فل پروف ہے.
کیا پاکستان کی اس فوج کو قطر نہیں بلا رہی ہے سیکیورٹی کے لیے؟ UN میں پوری دنیا میں پاکستان کی فوج کو سیکیورٹی کے لیے نہیں بلایا جاتا ہے کیونکہ اعتماد کرتے ہیں. سعودی عرب نہیں بلاتا ہے. کون سا ملک ہے جو پاکستان کی افواج کو آواز نہیں دیتا ہے کہ آئیے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی صلاحیت کو مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی اس صلاحیت کو مانتے ہیں کہ وہی سیکیورٹی دے سکتے ہیں. ماضی میں بھی مکے کے اندر جو بھی کچھ ہوا اس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز فوج نے جا کر وہاں کلین اپ کیا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اعتماد ہے. اور وہی فوج اور وہی پاکستان کی بہترین سویلین کے جو لوگ ہیں وہ فل پروف آپ کے ایٹمی صلاحیت کو کیے ہوئے ہیں. تو یہ محتسبانہ بیان تھا جو بائیڈن کا. جو بائیڈن صاحب نے جو یہ بیان دیا وہ متعصبانہ تھا، لیکن اس کو اس طرف متعصبانہ دیتے دیتے یہ ضرور ہم بتائیں گے کہ آخر جب ملک کے سابق وزیر اعظم، ملک کے سیاسی لیڈر اس طرح کے بیانات دیں گے جیسے میں نے ابھی دکھایا ہے اور اس طرح کے لابیسٹ کو ہائر کریں گے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ تبھی تو یہ دیکھیں نا، بار بار ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے معاشی تباہی کو کیوں کیا جا رہا ہے، کیونکہ معاشی تباہی سے ہم جب ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے تو پھر یہ ہم سے کہیں گے کہ آپ اپنے ایٹمی اثاثے وڈرا کریں ورنہ ہم آپ کو بلیک لسٹ کر دیں گے. تو یہ عمران خان صاحب تو ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے گئے تھے. وہ تو شکر کریں کہ عین موقع پہ جو ہے وہ بچایا، اور ان کی حکومت میں بھی جو کچھ تھوڑا بچا وہ فوج نے کیا. دنیا بھر میں گئے اور فائنینشلی پاکستان کو جو کچھ بھی آیا وہ فوج کی وجہ سے آیا، ورنہ انہوں نے تو اپنی پالیسی سے اسٹیٹ بینک کو بھی IMF کو دے دیا، IMF سے کو سیکیورٹی کے سارے اہم چیز سی پیک وغیرہ سب دے دیا، اثاثے بیچ دیے، ورلڈ بینک کو حصہ دار بنا دیا اور اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر کے ان کے حوالے کر دیا. یہ سب کچھ تو عمران خان کر رہے تھے کہ یہاں معاشی کولیپس ہو اور ایٹمی اثاثے جائیں، اور اب وہ نہیں ہوا تو اب یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں. ایسے کئی بیان ابھی انہوں نے دیے ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان کے ہاں ان کا ابھی بیان آیا ہے، لیکن یہ بیان کیا ہے اور دوسرے بیان کیا ہے؟ پاکستان کی عوام کو جاگنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور جو بائیڈن صاحب جو دنیا کے سپر پاور، ایک بڑا ملک ہے، بڑی رسپیکٹ ہے. پاکستان امریکہ سے اپنے تعلقات کبھی خراب نہیں کرے گا، لیکن چین اور روس اور دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں ہمیشہ بحال رہے ہیں اور رہیں گے. اور سپر پاور ہے، اس بڑا ملک ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارا ایکسپورٹ وہاں سے ڈیپینڈ کرتا ہے، ہماری بہت ساری چیزیں کرتی ہیں، اور اسی لیے امریکہ نے بھی بیان دیا کیونکہ پاکستان اس خطے میں امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان ہے. بڑی اس نے یہاں پر دہشت گردی کے لیے قربانی دی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. تو یہ متعصبانہ بیان تھا جو بائیڈن کا. میرا خیال ہے ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ آواز اگر ان تک جاتی ہے تو جو بائیڈن کو پاکستان اور بھارت کے اندر کمپیئر کرنا چاہیے کہ کون سے ملک کا ایٹمی اثاثے کتنی حفاظت میں ہیں، کتنے فل پروف ہیں. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی انٹرنیشنل کمیونٹی، ایجنسیز اور آبزرور بتا چکے ہیں، اور پھر ان سے پوچھ لیجیے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.